K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना K2 चैनल पर जान जान बलूचिस्तान। नाजरीन, आप जानते हैं मैंने बलूचिस्तान के कोने कोने में, चाहे वो पश्तून एरिया था या बलोच एरिया था, वहाँ पे हम चले गए। सारे शहर मैंने आपको दिखाया, उस शहर के मसाइल, उस शहर के सकाफ़त और उस शहर में जो खाने पीने थे, जो उनका अत्थन था, जो उनका म्यूज़िक था, वो तकरीबन सारा मैं दिखा चुका हूँ। अब मैं एक सिलसिला जान जान बलूचिस्तान में शुरू करने वाला हूँ और वो है हमारा एक खूबसूरत कम्युनिटी हज़ारा, जो कि क्वेटा में हज़ारा टाउन और मरियाबाद के इलाके में आबाद है। इनका एक अपना रंग है, अपना एक लिबास है, इनका ज़बान, इनके म्यूज़िक और इनके खाने पीने की अशिया और ख़ास कर इनका जो कल्चर और लिबास है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस वक्त मैं एक बहुत खूबसूरत महफिल है, यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हैं, वहाँ पे उनके लिबास भी है, खाने पीने की अशिया भी है। सबसे मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट लेडीज़। तो मैं इसलिए मैं इन बच्चियों से, जो खूबसूरत बच्चे हज़ारा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, सारे एजुकेटेड है और इस वक्त अपने जो कौमी लिबास है, हज़ारगी लिबास में इस वक्त ये लोग मौजूद है और कशीदाकारी है, इन्होंने मेहंदी भी लगाए हैं, इन्होंने जो इनकी जो सकाफ़ती ज्वेलरी है वो भी इन्होंने पहनी है। तो मैं सबसे पहले इनसे, आप बड़ी हो, मैं आपसे बिस्मिल्लाह करता हूँ। बेटा, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम साबिरा अस्ता, मुतालिम सिंफ़ 12 लेसे तंजीमी नस्ल नौ। हाँ, नस्ल नौ इनका एक लेसा है और इनका नाम चियास्ता? नाम याज़मा? हाँ, साबिरा। साबिरा, साबिरास्ता। और साबिरा द उर्दू गप नहीं मेज़ना, द फारसी गप मेज़ना। दा फारसी गप मिज़नुमा। खो, ये साबिरा है और ये नस्ल नौ हज़ारा जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है, वहाँ से ये पढ़ती है। लेसा जो है वो कॉलेज होता है, तो वो वहाँ पे पढ़ती है और इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद है। कल्चर हज़ारा की आस्ता, लिबास हज़ारा की आस्ता, ज्वेलरी हज़ारा की आस्ता, जेवर कम ज़रा मालूमात भी दी नाजरीन را. این لباس هزاره که است متقدس دختر میشه و در رنگ های سیاه، زرد، سرخ، هر رنگ است و جولریش هم که است یک نوع جولری خاص است که سیلور ای در نامی سلسله است و کالایش هم در نامی شال است که این هزاره ها که است بعضی وقتا مبشه و همچنان این که است نشانی از اینه که ما هزاره که است یک فرهنگ خاصی از خود داره که نشان دهنده هویتی از ما است. یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا لباس ہے وہ ہر رنگ میں ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے الگ نظر آ جائے، اس لیے ہم اپنا جیولری رکھتے ہیں، اپنے ہمارے کلرز ہوتے ہیں اور اپنا ہمارے لباس ہوتے ہیں۔ تو ایک اور بچی ہے، بیٹا نام شما چیا؟ جی میری نام آرزو ہے، میں تنظیم نسل نو میں اسٹڈی کرتی ہوں اینڈ 9 کلاس۔ ماشاءاللہ، یہ 9 کلاس میں اور یہ اردو بھی جانتی ہے، اردو بول سکتی ہے۔ اچھا، اردو یہ سب بول سکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے قسم کھائی ہے کہ نہیں، ہم صرف فارسی اور دری میں بات کریں گے۔ اور نام شما بیٹا؟ نام آرزو۔ آرزو۔ میں آرزو بیٹی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہزاروں میں جو بچے بھی ہیں اور جو بچیاں بھی ہیں، یہ ایک تو ماشاءاللہ سارے تعلیم یافتہ ہے اور تعلیم کی طرف ان کا بہت زیادہ دھیان ہے، دوسرا یہ سپورٹس کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے جو بچیاں دیکھی اور بچے دیکھے، کوئی جوڈو کراٹے کھیل رہے، کوئی کرکٹ کھیل رہے، فٹ بال میں بھی یہ لوگ زیادہ ہے۔ یہ کیوں آرزو؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو دوسرے نسلوں ہیں وہ کراٹے باز ہے، وہ فائٹرز ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ فائٹرز ہو اور ہزارہ کے نام کو بلند کرے، اس لیے ہزارہ کے نام کو اور پاکستان کے نام کو بھی بلند کرے۔
جی کیونکہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے ہمارے نیشنل جتنے ٹیمز ہے وہ فٹ بال وومنز فٹ بال ہے یا وومنز کرکٹ ہے اس میں ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اچھا آپ کھانوں کے بارے میں تو کھانوں کا بہت شوقین ہوں آرزو, آپ بیٹا کب دعوت کریں گے تاکہ میں آپ لوگ کی وہ جو آش ہے جو منتو ہے وہ میں کھا سکوں؟ آپ ہمارے لیے ہمیشہ خاص ہے, آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں. اور ہمارے جو کھانا ہے وہ آش ہے, عاشق ہے اور منتو ہے, نان بٹا ہے. یہ سب ہماری نسل کو یہ ہماری ہویت ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اس سے ہم جانتے. اور یہ جو آش ہے جب ہم نزلہ اور زکام ہوتے ہم آش پیتے یہ ہم کو صحت مند کرتے. اچھا آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی اٹی کٹی ہے, ماشاءاللہ اتنے آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے, آپ کون سا خوراک استعمال کر رہے تاکہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو تھوڑے سے اس کے منہ پہ دانے مانے ہوتے ہیں, جو تھوڑا سا ان کا صحت خراب ہوتا ہے, تاکہ وہ بھی وہ چیز استعمال کرے اور ان کا صحت برابر ہو؟ ہاں مجھے نان بٹا بہت پسند ہے. میں ہمیشہ اپنی امی کو بولتی ہوں وہ بنائے, جب وہ نہیں بناتی میں خود بناتی ہوں. نہیں تو یہ آپ امی کو کیوں بتاتی؟ ابھی تو آپ کا عمر ہے تھا کہ آپ بنائیں اور آپ کی امی کھائیں. وہ مجھ سے بہتر بناتی ہے, ٹیسٹی. نہیں تو آپ بھی اگر پریکٹس کرو گے, بار بار بناؤ گے تو پھر آپ بھی سیکھ جاؤ گی نا. جی میں بھی کرتی ہوں پریکٹس بہت زیادہ. بہت شکریہ آرزو بیٹا. تھینک یو. اب یہاں پہ میرے ساتھ کون کھڑی ہے, پہلے یہ اپنا نام بتائیں گے. میرے نام مملکت ہے. مملکت, مملکت یعنی ملک, ٹھیک ہے, اردو میں بھی مملکت ہی کہتے ہیں. تو میں مملکت بیٹی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہزارہ بچیاں ہیں ماشاءاللہ یہ سپورٹس میں بھی ہے, یہ ہر ورزش میں, کرکٹ میں, فٹ بال میں, اور پھر یہ پڑھتے بھی بہت زبردست ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ آپ ہماری بچیوں کو بھی ذرا بتائیں تاکہ وہ بھی کھائیں اور وہ بھی ذہین بن جائے اور وہ بھی سپورٹس کر لے, ورزش کر لے. نہیں سر, وہ کھانے میں نہیں ہے, جو ہم کھائے وہ ذہین ہو جائے. تو وہ اس میں ہے جب ہم اپنے ذہن کو استعمال کریں تو سب انٹیلیجنٹ اور ذہین بنائیں گے. یہ دیکھے بولتا ہے ہر بندے کے پاس اور ہر بندی کے پاس ایک چیز ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں. اگر وہ اسے کام لیں گے تو وہ ذہین بن جائیں گے, اگر نہیں لیں گے تو دماغ جو ہے نا وہ آلو کی طرح سر میں اسی طرح پڑا رہے گا اور آخر میں سڑ جائے گا. اچھا ہزارہ جو لڑکیاں ہیں وہ کس کس سپورٹس میں ہیں؟ وہ کراٹے میں ہے, جوڈو میں ہے, اور کک باکسنگ میں ہے, فٹ بال, کرکٹ. there are so much of that. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, بولتا ہے جو لوگ زیادہ کھیلتے ہیں تو وہ پھر نواب نہیں بنتے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ پڑھتی بھی اچھی ہو یا صرف کھیلتی ہو؟ پڑھتی بھی ہوں, کھیلتی بھی ہو. جب ہم کس طرف کے علاقے میں زیادہ انٹرسٹ میں ہو تو ہم اس طرف میں جائیں گے. ماشاءاللہ, یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم کھیلتے بھی ہیں, اور جس قوم میں پڑھنا بھی ہو اور کھیلنا بھی ہو تو وہ قوم ترقی بھی کرے گا, کیونکہ وہ ذہین بھی بن جائے گا اور تندرست بھی بن جائے گا. اور علی یک بچی دیگه است, این که شما را فیشن کدی این زیورای شما کی است؟ این چاینیز است یا آزارگی است؟ السلام علیکم. نه اینا مربوط فرهنگ هزاره میشه, مربوط فرهنگ هزاره میشه. نام شما چیه بیٹا؟ عارفه. عارفه. این مربوط فرهنگ هزاره میشه که این شناخت ما, هویت ما به هویت ما بستگی داره و ما از با گذشت هر زمان بیشتر استفاده میکنیم مونیم و یکی از با گذشت زمان دیزاینشی بهترتر میشه و خوبتر میشه و از این کس روز در روز هزارها بیشتر استفاده نه و بیشتر شوق علاقه پیدا نه تا بیشتر بتونه که توسط اینا پیشرفت کنه و از بیشتر استفاده کنه و به جهانیان نشان بده که ما فرهنگ خود هیچ وقت فراموش ننی و فرهنگ خود روز به روز تازه تر مونی و فرهنگ از ما که است همیشه در دلهای ما زنده و ما هیچ وقت فراموش هم نمونی. اس عارفہ بچی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو زیور ہے اس میں بھی جدت آنا چاہیے. جس طرح ہمارے ذہن میں
ترقی آنا چاہیے, ہمارے زیور میں بھی اسی طرح جدت آنا چاہیے. پہلے ہمارے زیورات اس طرح نہیں تھے, چاندی کے ضرور تھے, اس طرح کی ڈیزائن ضرور تھے, لیکن بعد میں ہم نے اس میں جدت لیا ہے. اور یہ جو زیور انہوں نے پہنا ہے یہ کہہ رہی کہ اس میں وہ جدیدیت آ گئی ہے. ایک تو یہ بات انہوں نے کہی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جس قوم کے دل میں اپنا ثقافت اور اپنا کلچر زندہ رہے وہ قومیں زندہ رہتی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو خوبصورت کمیونٹی ہے, جو ہمارا قوم ہے ہزارہ, وہ زندہ رہے. تو اب ناظرین اس طرح ہے کہ ان بچیوں سے میں لوں گا رخصت اور ان کو کہوں گا تشکر, بسیار بسیار تشکر. اور آلی جو ہے میں جاؤں گا آگے, اور بہت سارے خوبصورت سٹالز ہیں, اور اس میں میرے پسندیدہ کھانے بھی ہے, اس میں گانے بھی ہے, اور اس میں لباس بھی ہے, ان کا کلچر کا جو زیورات ہے وہ بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرف جاؤں. آئیے میرے ساتھ. K2 TV K2 TV جی ناظرین, میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت ہم مریاباد میں, اور مریاباد میں ہماری خوبصورت جو برادری ہے ہزارہ کمیونٹی وہ ہے, اور ہمارے بیچ میں ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہمارے بڑے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر حامد خان اچکزئی صاحب. یہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں, اور یہ ہماری جو ہزارہ برادری ہے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آیا ہے. اور انہوں نے جو پروگرام ارینج کیا ہے, پروگرام آرگنائزر تھا جناب نادر علی ہزارہ صاحب. اس پروگرام میں ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مہمان خصوصی بھی تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مختصراً مجھے یہ بتایا ہزارہ کمیونٹی کے اس کلچر کے بارے میں, ان کی مہمان نوازی کے بارے میں, اور ان کے یہ جو پروگرام ہے, کیونکہ پروگرام تو ہم بھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح پروگرام جس میں خواتین وافر مقدار میں ہو, اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ وہ اس کلچر میں اس طرح حصہ لے, یہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا ہے. تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پلیز ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی امان اللہ خان آپ کی, آپ کے ادارے کی. میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہزارہ برادری پھر اپنے جوبن پہ آ گئی ہے, پرامن ہے اور خوش ہیں, اور اپنے کلچر کے متعلق اتنے اس قسم کے خوبصورت اور یہ پروگرام اور کلچر کے لیے مختلف جو انہوں نے سجائے ہیں کہیں نہیں دیکھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس طرح کے کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں, جس طرح اب ہزارہ کمیونٹی کے پروگرام میں آپ آ گئے, اسی طرح جب ہم پشتون کلچر پروگرام کر رہے ہوتے تو ہمارے عبدالخالق ہزارہ صاحب آتے رہتے ہیں, کیونکہ آج کل وہ کھیل ثقافت سپورٹس کا وہ وزیر بھی ہے, منسٹر بھی ہے. تو اس سے اقوام کے درمیان میں جو محبت ہے, جو پیار ہے, اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم تو آئے اسی لیے ہے کہ ہمارے پشتون اور ہزارہ کمیونٹی جو افغان کے گلدستے میں دو خوبصورت پھول ہیں, ان کے درمیان یکجہتی, برادری اور اچھے تعلقات جس طرح ہم پہلے تھے, پہلے ہزارہ اور پشتون اتنے ہمکار تھے, اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کرتے تھے کہ عاشورہ کے دن پورے کوئٹہ میں ایک بھی دکان بند نہیں ہوتا تھا. یہ سب وہ کرتے تھے. ہم لوگ پشتون لوگ یا سنی لوگ کہیں سبیل چلاتے ہوتے تھے, تو ہمارا کلچر محفوظ ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہوگا پھر ہمارا کلچر بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت پیاری بات کہی. میں یہ تقریباً 1981-82-84 کی بات کر رہا ہوں. یہ پرنس روڈ پہ یہ ہزارہ جو ہماری کمیونٹی تھی, اس میں میرے بہت سارے دوست ہوتے تھے. تو جب ان کا جلوس آتا تھا, ہم سارے دکانوں کے آگے بیٹھے ہوتے تھے, ہم سبیل لگا لیتے تھے, اور یہ آ جاتے تھے, اور ایک پیار محبت, اور پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگی, لیکن وہ جو نظر لگانے والے ہیں
ان کو پھر گولی مارنے والے جو وہ نادر علی جیسے لوگ ہیں جو ان کے عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس طرح کے پروگرام وہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں. اس میں پھر وہ اپنے بھائیوں کو جو ہر قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ جو محبت ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں پہلے تو نادر علی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کی اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا. اور نادر علی صاحب سے میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ نادر علی صاحب یہ پہلا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں بھائی اور بہنیں ساری اکٹھی ہے. اس میں اتنے وافر مقدار میں ماشاءاللہ خواتین اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کلچر کی اس دن میں مدد کر رہی ہے, اس کلچر کو خوبصورتی, یہ کیسے, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کی اجازت سے اور سب سے پہلے تو میں K2 کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو کوریج دی اور ہماری آواز کو آپ انشاءاللہ پورے پاکستان میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. سر نادر علی صاحب اس پروگرام کا نام ہے جان جان بلوچستان, اور ہم بلوچستان جو صوبہ ہے اس میں جو پشتون ایریز ہے اور جو بلوچ ہے تقریباً ہم گلی گلی پہنچے ہیں, وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا ہے. اور اب ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو ہماری ہزارے کمیونٹی ہے ان میں ہم تقریباً 25-25 منٹ کے 5-6 پروگرام ہزارہ کمیونٹی بھی کریں گے اور اس میں آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے. انشاءاللہ ہم ضرور تعاون کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ شاید بہت عرصے کے بعد یہ جو کلچر والی خوشیاں ہیں ہمارے نصیب میں آئی ہیں. یہ اس سے پہلے نہیں تھے. اس کا آغاز 2019 میں ہوا کیونکہ اتنے ٹارگٹ کلنگ اور یہ لوگ اس طرف کے لوگ کافی حساس, سینسٹیو اور نفسیاتی مسائل کے شکار ہوئے ہیں. اور بہت سارے میرے خیال میں جو افراطی لوگ ہیں, جو مذہبی انتہا پسند ہے, شاید میرے خیال میں ہماری سوچ یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ قوم اسی الجھاؤں میں رہے. لیکن انشاءاللہ ہم نے کوشش کی کہ اس قوم میں اس کو ان کے کلچر کی طرف لائے. ہزارہ کلچر بہت غنی کلچر ہے. اس میں پیار ہے, اس میں محبت ہے, اس میں امن ہے, اس میں بھائی چارہ ہے. تو یہ جو پروگرام ہوا ہے اس میں نہ صرف ہم نے بلکہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ اگر ہم کہیں کہ ہم سے زیادہ ہمارے جو بچیوں نے زیادہ کام کیا, شب روز کام کیا. آپ یقین کریں گے رات 10-10, 11-11, 12-12 بجے تک انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو ہم ایک خوشیاں لانا چاہتے ہیں اس شہر میں, اس خطے میں. اس قوم کو ہم نفسیاتی طور پر بوسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا خوبصورت کلچر ہے جس پہ پیار محبت ہے. اور دوسرے قوموں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں خان صاحب کی آمد کا جو ہمارے نزدیک جو بنیادی مقصد تھا کہ ہم جو ہے نا ہزارہ قوم اور جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا کوئٹہ شہر میں بسنے والے پشتونخوا اس شہر کا اور اس صوبے کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. تو اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک اور کام کیا تھا. ہم نے 200 بلڈ ڈونیٹ کیا تھا پشتونخوا بلڈ بینک کو, کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں جو تلسمیا کے وہ ہیں. تو وہ ایک گڈ ول جیسچر بن گیا شاید. تو اس پہ صالح افغان کا بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. تو صالح نے بہت کوشش کیا. تو انشاءاللہ ابھی یہ جو قدم ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں, کیونکہ صدیوں کی یہ دوستی ہے. ہمسائے کو آدمی چینج نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمسائے چینج نہیں ہو سکتا, وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے. اگر میرے خیال میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ گھر, وہ خاندان, وہ قوم جس کا ہمسائے کے ساتھ تعلقات خراب ہے, چاہے وہ ملک کی سطح پہ ہو. ہمارا پیارا ملک دیکھتے کس حالت میں ہے ہمسایوں کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارا تعلقات بہت اچھا ہو, کیونکہ یہ شہر ہمارا ہے, یہ سرزمین, یہ خطہ. اس کو ہم اس کے ترقی کے لیے, اس کے امن کے لیے, اس کے بھائی چارے کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہمارا جو حصہ آئے گا اس پہ ہم ضرور ڈالیں گے. تو یہ جو خوشی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ہزارہ قوم کو بہت عرصے کے بعد نصیب ہوا ہے, اور خاص کر خان صاحب کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اور ابھی جو ہماری بہن ہے صادقہ صاحبہ, ان سے میں اجازت لینا چاہوں گا کہ ہم یہ کھائے بھی یا خالی اس کو دیکھیں. میں جو ہے سر کا بہت شکر گزار کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے جو اسٹال ہے انہوں نے راؤنڈ لگائے بھی, دوبارہ خان صاحب کے آئے ہیں.
साथ आए हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे दस्तरखान पे जो भी चीज़ मौजूद है आप इसको नोश कर सकते हैं। तो लिहाजा आपका है, ये आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, सही है ना? हमारे मेहमानों के लिए है ख़ास तौर। ये स्टॉल भी जितने हमने सजाए, कल्चर जितने सजाए, हमने अपने लिए नहीं सजाए। अगर हम अपने लिए सजाना चाहते तो हमारे लिए ये खुद काफ़ी है कि हम इसको देखें, हम और आप आगे देखें। पूरी जो हमारी अक़वाम है, चाहे इसमें बलोच है, पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, हम सब ने मिलकर ये पाकिस्तान बनाया ना। तो लिहाजा जो है अभी जितने भी आए हमने स्टॉल यहाँ पे सजाए हैं, बीबी ने कहा कि मतलब पश्तून बाई को भी हम खुशामदीद कहते हैं कि बलोच भी आ जाए, सराइकी भी आ जाए, सिंधी भी आ जाए, सारे आके हमारे कल्चर को देखे कि हम हमारे जो है भाईचारा है, हम में हमारे हमसाए जितने भी है, जैसे कि पश्तून है, बलोच, हमारा ताल्लुक़ इनके साथ हमेशा से अच्छा था है और इंशाल्लाह रहेगा। जितने स्टॉल्स है हम सब जो है इसको आप ही के लिए सजाए हैं। तो लिहाजा आपके ताउन से जितना मतलब हो रहा है, आपकी ताउन की वजह से हो रहा है, हमने अपने लिए नहीं किए। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि हमेशा जो है हम इससे भी बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह जो हमारे चेयरमैन हैं नादिर अली हज़ारा साहब और उनकी जो काबिना है पूरी, इनकी ताउन से हम इससे भी बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह। और इससे भी मज़ीद बेहतरीन प्रोग्राम, ये भी बेहतर है, मज़ीद बेहतरीन प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और आप जैसे लोग यहाँ पे जो तशरीफ़ लेकर आते हैं, हमें बहुत बेहद खुशी होती है। और जो है हमारे जो दिल की जो ख्वाहिशात है कि मतलब जो हम बड़े पैमाने पे हम दिन ब दिन तरक्की करते जाए, जब तक तासुब ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर ये प्रोग्राम इससे पहले होते थे, मसलन 2001 में, 2002 में, अगर हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हाई लेवल पे, तो इंशाल्लाह आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ आज होते। तो इंशाल्लाह जो है खान साहब और जो है आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी आप चीज़ें हैं आप काले क्यों नहीं काले, हज़ार फ़काले एक साथ भी ले। तो आखिर में मैं आज के इस प्रोग्राम का जो हज़ारा कम्युनिटी ने खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया है और मेहमान ख़ुसूसिया हमारे डॉक्टर हामिद ख़ान अचिकज़ई साहब हैं, इनसे मैं एक मुख्तसर सा पैगाम चाहूँगा कल्चर के हवाले से और अक़वाम के दरमियान में इत्तेहाद व इत्तेफाक के हवाले से। कौमें आपस में अमन व अमान से रहें, जिस तरह हमारा आदम तशद्दुद पे वो है, अमन कायम करने के लिए इसको अगर हम बरकरार रखें, अफ़गान मिलत का एक गुलदस्ता हज़ारा है, एक पश्तून है, इसी तरह बाकी अक़वाम के साथ अगर हम एक दूसरे को पनपने दें, एक दूसरे के साथ हमकारी करें, एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रहे, रिश्ते हो, नाते हो, जिस तरह इसका आजकल जो पश्तून अफ़गान कल्चर को ख़तरा है, इसका दिफा करना भी चाहिए। पश्तून और हज़ारा जो है सदियों से दोस्त और इसका हमसायदर की मिसाल है लोगों के अंदर। सर बस मैं तो आपका उस दिन दोस्त हूँगा जब आप मुझे ऑस्ट्रेलिया बुलाएंगे और सरवरी रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। सिर्फ ये बातें नहीं चलेंगी, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्रोग्राम है जान जान बलूचिस्तान, ये K2 चैनल पर, ये हम सिर्फ इधर नहीं आए, ये तकरीबन बलूचिस्तान के कोने कोने में, गली गली में तमाम कौमों के पास गए हैं और उनका हमने सकाफत दिखाया। और अब इंशाल्लाह हम यहाँ पे 6, 7, 8 प्रोग्राम आपके इस मरियाबाद और हज़ारा टाउन में करेंगे और आप हमारे साथ जो है ना शरीक रहिएगा, आप हमारे मेहमान बन जाइएगा। और इस प्रोग्राम में वैसे तो हम आपका मेहमान रहेंगे खाने पीने में, हमारी बहन भी है अपना सादिका साहिबा, और वो भी रहेंगी। तो हम चलते हैं, आपसे फ़िलहाल इजाज़त मांगते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, मेलबर्न में। خبر شده مزین جب بس
الله دلی پتاو کشیشتم تلخ و تاریک طرف متوخ کردی از دور و نزدیک طرف متوخ کردی از دور و نزدیک تو خندیدی به احوال غریبم ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی چی مای سرمه چل داره سنوبر چی قصد پیده بیچاره سنوبر هر چیز که مخورونده جان مزاره ده ای روزا که بیماره سنوبر فرمانده سفر